بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہما قسم دی حمد و ثنا، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی و بڑائی، بزرگی و جلالت اللہ خالق العلام مالک الملک مالک ارض و سما، جو پوری کائنات دا بادشاہ، اکیلا چلانے والا، بنانے والا، کارساز ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام النبیین، سید النبیین و سید المرسلین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے، جس ہستی عظیم نو اللہ خالق نے مبعوث فرما کے جنو انس واسطے رشد و ہدایتہ سما فرمایا۔ حضرات اکرام قدر، میرے ذمہ میرے بھائی حافظ نعیم عباس ساکی صاحب نے عنوان لگوایا ہے کہ سیرت النبی دے حوالے نال میں چند گزارشات تسا احباب دے سامنے رکھا۔ اللہ پاک دی توفیق دے نال کوشش کراں گا کتاب و سنت دی روشنی دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک نو، آپ دے پاکیزہ اور آپ دے بہترین اسوہ نو، آپ علیہ السلام دی زندگی دے بہترین پہلوانوں چیدہ طور تے میں دوسرا احباب دے سامنے عرض کرا۔ حضرات اکرامی قدر، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدو بھی میری زبان تے آئے تے مل کے درود پڑھنا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دی سیرت سننے والوں، آپ دا کلمہ پڑھنے والوں، آپ دی امت بننے والوں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ دنیا کے اندر پہلی ہستی ہے اور آخری ہستی ہے جس تے نام نال درود پڑھنے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں دے نامہ اعمال دے اندر 3 اضافے فرماندا ہے۔ حضرات غور کرنا، 3 تبدیلیاں نامہ اعمال دے اندر شامل ہو جاندیاں نے۔ کس بندے دے نامہ اعمال دے اندر؟ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم پاک نو سن کے درود پڑھ دے۔ حضرات وہ پیغمبر کتنی عظمت والا ہوئے گا، وہ پیغمبر کتنے مقام والا ہوئے گا، اس پیغمبر دی رفت دے کیا کہنے، اس پیغمبر دے منصب دے کیا کہنے، اس دی بلندی شان تے مرتبے دے کیا کہنے، جس نبی تے درود پڑھنے دی وجہ تو اللہ امتی دا شان بڑھا دیتا ہے، اس پیغمبر دا شان کتنا اللہ ہوئے گا۔ غور فرمانا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا لوگوں او بندہ جو میرا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی دے اندروں نامہ اعمال دے اندروں 10 گنا معاف فرما دیندے نے۔ حضرات اے چھوٹی جی گل نہیں، بڑا اہم معاملہ جے۔ اے گناہ جنوں تو تے میں نہ بڑا ہلکا لینے ہاں، جنوں تو تے میں بڑا حقیر سمجھدے ہاں، جس گناہ دی تیرے میرے نزدیک حیثیت کوئی نہیں، اے گناہ تے ادوں پتہ لگنا ہے جدوں اللہ دے ہاتھ ترازو چ تول ہونے نے۔ ایک گناہ دی وجہ تو بھی بندہ پھنس گیا نا تے معاملہ بڑا خطرناک بن جانا ہے، ادو پتہ چلنا ہے کہ گناہ کنا نقصان دے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دفعہ نام پاک درود نہ لین دی وجہ تو اللہ تعالیٰ 10 گنا معاف فرما دیندے نے۔ حضرات دوسری فضیلت، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی، آپ نے فرمایا لوگوں وہ بندہ جو میرا نام سن کے درود پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں شامل فرما دے دے۔ حضرات ایک دفعہ درود پڑھے 10 گناہ معاف ہو گئے نے تے 10 نیکیاں نامہ اعمال دے اندر شامل ہو گئی نے۔ اور اللہ دے بندیو، نیکی بہت بڑا مقام رکھ دیجئے، نیکی دا بڑا درجہ جے، نیکی دی بڑی فضیلت جے، نیکی دی بڑی حیثیت جے۔ پتہ کدوں چلنا ہے؟ جدو
نیکیاں دا تول ہونا ہے، جدو نیکیاں دا وزن ہونا ہے، جدو نیکیاں دا ترازو کے اندر رکھیا جانا ہے، پھر پتہ چلنا ہے تیری ایک نیکی بھی تینوں جنت لے جان دا سبب بن سکتی ہے۔ اس واسطے درود پڑھنا ہے، ذوق نال پڑھنا ہے، شوق نال پڑھنا ہے، توجہ نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے اللہ تعالی اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں شامل فرما دیندے نے۔ حضرات تیسرا درجہ تے تیسری فضیلت بیان کراں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنے دی وجہ تو اللہ تعالی اس بندے تے اتنا راضی ہوندے نے، اتنا راضی ہوندے نے کہ اس بندے دے جنت دے اندر 10 درجات کو بلند کر دیتا جاتا ہے۔ جنت اللہ دی جنت بڑی قیمتی جنت ہے حضرات، وہ جنت اتنی قیمتی جنت ہے، اس جنت کے بارے کسی دل کے اندر صحیح خیال نہیں آیا کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ وہ جنت اللہ نے ایسی بنا رکھی ہے کوئی کن اج تک صحیح طرح سن نہیں سکیا کہ جنت کے اندر اللہ نے کیسیاں کیسیاں نعمتاں بنا رکھیاں نے۔ وہ جنت کیسی جنت ہے، اس جنت کے بارے کوئی بھی آنکھ آج تک دیکھ نہیں سکی۔ اللہ نے جو جنت کے اندر نعمتاں بنائیاں نے، کتنے لکھے تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی صحیح البخاری جو پڑھا جناب صاحب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا، امام کائنات علیہ السلام نے نبوت والی زبان جو خوشخبری ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ پاک دی جنت کتنی قیمتی، وہ جنت کتنی اللہ پاک نے ہاں فضیلت والی، جنت کتنے مقام و مرتبے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں جنت اتنی قیمتی، جنت اتنی وزنی، جنت اللہ دے ہاں اتنا مقام ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں، سونے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبوت والی زبان جو پھول نکل رہے ہیں، اے نبوت والی زبان جو ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، سونیا او جنت کتنی قیمتی ہوئے گی۔ میرے نبی فرماندے نے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں جنت اتنی قیمتی جے، جنت دے اندر ایک سوٹی دے برابر جگہ، جنت دے اندر ایک لاٹھی دے برابر جگہ، جنت دے اندر ایک عصا دے برابر جگہ، ایک مرلہ نہیں، ایک پلاٹ نہیں، ایک کنال نہیں، ایک ایکڑ نہیں۔ اوے جنت دی قیمت سمجھو، جنت دی حیثیت سمجھو، جنت کو پہچانو۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جنت اتنی قیمتی ہے کہ جنت دے اندر ایک عصا دی جگہ، ایک سوٹی دی جگہ، چند فٹ دی جگہ، چند ٹکڑیاں دی جگہ میرے نبی فرماندے نے اتنی قیمتی ہے۔ آپ فرماندے نے دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے سارے دا سارا جنت دے مقابلے چلے آ کے رکھ دیتا جائے، وہ جنت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جنت دی قیمت نہیں بن سکتی۔ لوگوں جڑا بندہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، توجہ میری طرف فرمانا، علماء کرام دی تشریف آوری ہے۔ حضرات میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ پاک ایک دفعہ درود پڑھنے دی وجہ تو جنت کے اندر 10 درجات بلند فرما دیندہ ہے۔ وہ نبی کتنی عظیم شان والا، وہ نبی کتنے مقام والا، نبی پاک کتنی عظمت والے، کتنے مرتبے والے۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت قرآن دی روشنی چرز کرام
لوگوں میرے نبی اتنی اعلیٰ سیرت والے اللہ پاک فرماندے نے سونیا اسی تانوں ہر معاملے دے اندر اسوہ بنا کے بھیجے آئے اسی تانوں ہر معاملے دے اندر بے مثال بنا کے بھیجے آئے اسی تانوں ہر معاملے دے اندر رہنما بنا کے بھیجے آئے اسی تانوں ہر معاملے دے اندر ہادی تے مرشد بنا کے بھیجے آئے وہ لوگوں قرآن اس پیغمبر دی سیرت بیان کر رہے آئے کسے دی سیرت کوئی بیان کرے کسے دا تذکرہ کوئی ذکر کرے وہ لوگوں کسے دا تذکرہ بڑا وڈیرا بیان کرے جگیردار بیان کرے سردار بیان کرے لیکن محبوب پیغمبر دی عظمت تو قربان جاوا آپ دے مقام تو قربان جاوا آپ دی شان تو قربان جاوا آپ دی رفعت تو قربان جاوا پورے جہان نو پیغمبر دی سیرت تے عظمت تو وار دیا اس نبی دی عظمت دی واری آئی اللہ آسمان تو قرآن بنا کے اپنے پیغمبر دی سیرت خود بیان فرما رہے ہیں سننا چاہیے اللہ پاک دا قرآن سنو اللہ پاک دا قرآن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ محبوب علیہ السلام جی اسی تو انو اسوہ بنا کے بھیجے آئے اسی تو انو رہنما بنا کے بھیجے آئے اے قرآن اللہ پاک دا اے دوسرا مقام پڑھا تیرے میرے پیغمبر دی سیرت دیوانی آئے اللہ پاک نے میرے نبی دی ایک ایک عداد دسپے نو قرآن بنا کے نازل فرمایا محبوب علیہ السلام دے اس میں پاک دا میں ذکر کر رہے ہیں سونے نبی جی تو آڑے اس میں پاک دیاں واریاں اللہ قرآن بنا دوے کتھے لکھا ہے پڑھ اللہ پاک تے قرآن نو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم میرے نبی دی سیرت ہے سونے نبی پاک جی تواڈے نامے پاک دیاں واریاں قرآن نازل ہو جاوے محبوبہ تواڈے نام نو اسی قرآن بنا دیتا ہے میرے محبوب نبی علیہ السلام دا نام پاک قرآن بن گیا دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا سنیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں پاکیاں واریاں اللہ قرآن بنا کے نازل فرما رہے ہیں سنو نبی پاک دے اس میں پاک دی گل کرا حضرات سیر دے پاک نبی پاک دیاں دعویٰ دا تذکرہ ہو رہا ہے باغبانے قرآن میرے نبی دی شان کو کیویں بیان کردا ہے تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا فرمایا وما محمد الا رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میں پاک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیتا ہے سنو اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا محبوب علیہ السلام جی تو آڑے اس میں پاک دیاں واریاں اسی قرآن بنا کے نازل فرما دئیے محبوبہ صرف اس میں پاک دی گل نہیں کہ تو آٹے اس میں پاک دی گل آئے گی کہ قرآن بن جائے گا سونیا تو آٹیاں ایک ایک دعوان اسے قرآن بنا دیتا ہے تو آٹی زندگی دے پہلوان اسے قرآن بنا دیتا ہے تو آٹے لمحات اسے قرآن بنا دیتا ہے تو آٹے اوقات اسے قرآن بنا دیتا ہے سنو اللہ پاک دا قرآن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک سننے والو اے میرے نبی دی عظمت اندر اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا
اسی تواڈے ذکر پاک نو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرات غور کرنا، توجہ کرنا، دنیا دا کوئی بڑا کسے دا نام لے لوے، بندہ بھولیا نہیں سماندا فلاں نے میرا نام لے لیا ہے، ڈی سی صاحب نے نام لیا ہے، وزیر صاحب نے نام لیا ہے، چودھری صاحب نے نام لیا ہے۔ وہ لوگوں نبی پاک دی عظمت دے کیا کہنے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے کیا کہنے۔ محبوبہ اللہ نے تو انہوں وہ مقام عطا کیتے، وہ شان عطا کیتی ہے۔ سونیا اللہ نے تو اڈا نام ہر جگہ تے بلند کیتے، جتھے میرے رب دا نام ذکر ہو رہے ہیں، نام سونے محبوب دے نام دا تذکرہ بھی ہو رہے ہیں۔ اذان کے اندر پہلے رب دی کبریائی دا اعلان ہے، پہلے رب دی توحید دی شہادت ہے، پھر میرے پیغمبر دی نبوت دی گواہی ہے۔ حضرات نماز دے اندر پہلے رب دی عظمت تے بڑائی ہے، پھر درود میرے پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ ہے۔ حضرات کوئی ایک پہلو لو، عبادت دے ایک پہلو نو دیکھو، شریعت دے ایک پہلو تے مسئلے تے جزیات تے غور کیجئے۔ جتھے جتھے رب العالمین دی بادشاہت دا ذکر ہو رہے، نال میرے پیغمبر دی ختم رسالت تے نبوت دا تذکرہ بھی ہو رہے۔ کیوں محبوبہ رب العالمین نے فیصلہ جاری کر دیتے، سونیا وہ تھا نہیں جتھے تیرا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ سونیا والا فانا لکا ذکرک، اسی تو اڈے ذکر نو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرات سنیے قرآن پاک دا اگلا مقام، تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک قرآن ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپنے دیواری ہے قرآن اعلان کر رہے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یتیمی دے ایام دیوارے آئیے، لوگاں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں کہانیاں بنائیاں نے۔ چند دن واسطے میرے نبی دے نبوت دا سلسلہ منقطع ہویا، لوگاں نے کیا سونے نبی دے رب نبی پاک نو چھڑ گئے نے، گلا ہی رہ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ اس طرح دیاں کہانیاں پڑھائیاں نے، ایویں دیاں گلاں کیتیاں نے۔ رب العالمین فرماندے نے سونیا اسی تے تانوں جدو یتیمی چ پایا اودوں نہیں چھڈیا، ہون تے تانوں نبوت اور رسالت عطا کر دتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دے تذکرے نو اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرات غور کرنا، توجہ کرنا، میں ذکر کر رہا قرآن پاک کے اندر وہ چیدہ چیدہ مقامات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو اللہ پاک نے قرآن بنا کے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا۔ سنیے اللہ پاک دے قرآن دا اگلا مقام، فرمایا محبوب نبی جی اعلان فرما دے ہو تہاڈی زبان پاک دی واری آئی ہے، اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو اللہ پاک نے ایسی پاکیزہ زبان عطا فرمائی ہے، یہ زبان اللہ دی وحی دے نال حرکت کر دی ہے۔ میرا نبی اللہ دی وحی دے نال گفتگو فرماندا ہے، میرا نبی اللہ دی وحی دے نال واز فرماندا ہے، میرا نبی اللہ دی وحی دے نال مسئلہ سمجھاندا ہے، میرا نبی اللہ دی وحی دے نال دین بیان کردا ہے، میرا نبی رب دی وحی دے نال معاملات نو بیان فرماندے نے۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین دے معاملات نو، دین دے احکام نو اللہ دی وحی دے نال بیان کرنے والے، آپ دا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ رب دی وحی دے نال۔ میں کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اے آیات نازل فرما کے رب اس بات دا اعلان فرما رہے،
سونے نبی جی جو قرآن نازل ہویا وہ بھی اللہ دی وحی، محبوب نبی جی جو حدیثہ تسی اپنی زبان مبارک جو بیان فرما رہے ہو، میرے پیغمبر دی حدیث دا تحفظ رب دا قرآن، میرے پیغمبر دی حدیث دا تحفظ اللہ خود بیان فرما رہے نے۔ فرمایا محبوب آپ تہاڈی زبان جو نکلنے والے ایک ایک کلمے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف تے نقطے دی پہرے داری تے حفاظت رب کرنے والے، جویں محبوبہ آسمان تو میرا نازل ہونے والا قرآن محفوظ ہے، انہیں میں تیرے اپنے پیغمبر دی زبان کو بھی محفوظ بنا چھڑے۔ حضرات غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کو بھی اللہ پاک نے زبان پاک کا تذکرہ کیتے، کتنے خوبصورت انداز میں محبوبہ تو اڈی زبان کو بھی اسی وحی بنا دیتا ہے۔ حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے گرد و پیش دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا حلقہ موجود ہوندا۔ حضرات صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو نو واض نو لکھ لیا کر دے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو نو محفوظ کریا کر دے، لکھ لیا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیثاں آج لکھیا گیا نے، پہلے نہیں لکھیا گیا۔ حضرات غور کرنا، نبی پاک دا دور ہے، میرے نبی دی دور جے صحابہ لکھیا کر دے، حدیثاں نو محفوظ کریا کر دے۔ امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما، آپ نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ نہیں رہے، میرے نبی فرماندے نے اے عبداللہ پہلے لکھیا کرتا ہے، ہون جو لکھنے تو رک گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سونے نبی جی پہلے میں تو اڈی ہر گل نو لکھ لیا کردا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اعتراض کر دیتا، محبوبہ انہاں تواڈے ساتھیاں نے مینوں روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کس ماحول جویا کرتے ہیں، کبھی میرے نبی غصے دی کیفیت جویا کرتے ہیں، کبھی خوشی دی کیفیت جویا کرتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے غم دی کیفیت جویا کرتی ہے۔ اے عبداللہ تو ہر حال چ نہ لکھیا کر، جدو آپ کوئی خاص گل بیان فرمان ہو تو لکھ لیا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی ہے، آپ فرماتے ہیں عبداللہ قرآن نہیں پڑھیا، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اعلان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتاں دی تفسیر بیان فرمانے لگے، آپ فرماندے نے عبداللہ اکتب ما یخرج منہ الا الحق۔ میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ لکھ لیا کر، اے دنیا دے کسے عام بندے دی گل نہیں، اے دنیا دے کسے عام آدمی دی گل نہیں، اے دنیا دے کسے عام بشر دی گل نہیں، اے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل ہے۔ آپ فرماندے نے عبداللہ کیفیت جینے دے بھی ہوئے، خوشی والا ماحول ہوئے پھر بھی، غمی والا ماحول ہوئے پھر بھی، غصے والا ماحول ہوئے پھر بھی، انسانی والی کوئی کیفیت ہوئے پھر بھی، عبداللہ ہر حال چ لکھ لیا کر، اس واسطے کہ جدوں بھی اس زبان چو نکلدا ہے اللہ دی طرفوں حق نکلدا ہے۔ میرے نبی دی زبان جو جدو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، کیوں اللہ پاک نے اس زبان دا تذکرہ قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے ایام دا تذکرہ میں کر رہا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مختلف سیرت دے پہلوان دا تذکرہ کر رہا قرآن دی صورت کے اندر کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک کو قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ حضرات قرآن پاک دا ایک اور مقام سننا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر زندگی دا ابتدائی دور گزاریا، بچپن دا ایام گزاریا۔ محبوب علیہ السلام پھر ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ المکرمہ دے نال بڑی محبت، بڑی عقیدت تے بڑا پیار، پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ نو مدینہ پاک کے اندر جا کے بھی یاد کریا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس ایام دا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔
سونیا بیت اللہ نو یاد کرتے ہو، بیت اللہ کی عظمت تواڈے سینے دے اندر منقش ہے. سنو اللہ پاک دا قرآن فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. لوگو اللہ پاک نے مکہ المکرمہ دی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور گزریا، آپ دی بچپن آپ دا بچپن گزریا، نبوت دے پہلے 10 سال دا عرصہ گزریا. میرے نبی دے اس ایام نو اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورت دے اندر بیان فرما دیتا. وہ لوگوں پیغمبر علیہ السلام دی سیرت پاک نو سننے والوں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے زندگی دے ایک ایک لمحے نو اللہ پاک نے قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ دی عظمت نو قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ دے ہتھاں دے تذکرے نو قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ دی آنکھاں دے تذکرے نو قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ دیا زلفہ پاک دے تذکرے نو قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ دے نینے پاک دی سورت نو قرآن دے نقش دے اندر بیان فرمایا ہے. میرے نبی دے سینہ پاک دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے الفاظ سے بیان فرمایا. لوگوں میرے نبی دی عظمت دا تذکرہ کیسا ہے؟ میرے نبی چل دے نے، آپ دے چلنے دے تذکرے نو بھی اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرمایا. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنا چہرہ آسمانہ والو اٹھاندے نے، اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرمایا. محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت ہے، آپ دا مقام ہے، آپ دی شان ہے، آپ دی رفت ہے. ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک تبار تفصیل طلب گفتگو واسطے وقت درکار ہے. حضرات میں اشارتاً اپنی گفتگو نو مکمل کر رہا. میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس زندگی دے ایام نو بھی قرآن دے مقام دے مرتبے نو بھی قرآن دی سورت کے اندر، قرآن دے الفاظ کے اندر بیان فرمایا. صرف یہ نہیں بلکہ میرے پیغمبر قیامت دے دن جس مقام و مرتبے دے ہوں گے، اللہ پاک نے اس مقام و مرتبہ نو بھی قرآن دی سورت کے اندر بیان فرمایا. کتنے لکھے؟ سنو اللہ پاک دا قرآن فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب علیہ السلام جی اسی تانوں خیر کثیر عطا فرماواں گے. محبوب علیہ السلام جی اسی تانوں وحی والی خیر عطا فرماواں گے. متعدد معنی مفسرین نے ذکر فرمائے نے. محبوب علیہ السلام جی اسی تانوں حوض کوثر عطا فرماواں گے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے اندر دنیا تے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دا مقام مرتبہ اس نو بھی قرآن بنا کے نازل فرمایا. دنیا تو جانے تو بعد آخرت کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو فضیلت، جو درجہ آپ نو عطا فرمایا گیا، رب العالمین نے، الہ العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا. حضرات پھر ساری چیزاں نازل فرما کے آخر اندر رب دا قرآن اعلان کر رہے ایک کیڑا پیغمبر ہے، ایک کیڑا رسول ہے، ایک کیڑا ہادی ہے، ایک کیڑا مرشد ہے، ایک کیڑا پیغمبر نبوت دی دعوت لے کے آئے. اس پیغمبر دی اللہ تعالیٰ نے مثال کے لیے بیان فرمائی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محبوب جی اسی توانو ہر میدان کے اندر اسوہ حسنہ بنا کے بھیجیا ہے. اللہ پاک دے کلو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر دے نال صحیح طور تے محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. سیرت دا معنی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سن کے تے آپ دی سیرت تے عمل کرن دی کوشش کرنا، آپ دی سیرت پاک نو اختیار کرن دی کوشش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنا، آپ دی اطاعت کرنا، آپ دی سیرت پاک دے مطابق اپنی زندگی نو بنا لینا، آپ دی سیرت پاک دے مطابق اپنے لیل و نہار نو بنا لینا، آپ دی سیرت پاک کے مطابق اپنی زندگی دے ایام کو گزارنا، اپنا ایک ایک لمحہ مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک کی روشنی کے اندر گزارنا. اگر میرا تہاڈا ایک مقصد بن گیا، مقصد حیات ہو گیا کہ زندگی دا ایک ایک
ایک پہلو، زندگی دا ایک ایک لمحہ، زندگی دی ایک ایک کیفیت، زندگی دی ایک ایک ادا مصطفیٰ دی سیرت دی روشنی دی اندر ہوئے گی، آپ دی اطاعت دی اندر ہوئے گی، آپ دی اتباع دی اندر ہوئے گی۔ پیغمبر اسلام دی محبت دا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی جائے، آپ دی اطاعت کی جائے، آپ دی اسوہ دی روشنی دی اندر زندگی گزاری جائے۔ اگر زندگی اس طرح گزر گئی، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، تے جس دی زندگی میں گزری فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ پھر کل قیامت والے دن ساتھ بھی سونے پیغمبر تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔